بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے اہل درود، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ایک دل سے نکلی ہوئی بات دل والوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اس درود پاک کی جو ہم سب کی زبان پر اکثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہم بچپن سے یاد کرتے ہوئے آئے ہیں، جو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس درود کے اندر کیا چھپا ہوا خزانہ ہے؟ دیکھیں، میرے لیے اور شاید آپ سب کے لیے بھی درود ابراہیمی صرف ایک پڑھا جانے والا کلام نہیں، یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھائے کہ یوں پڑھا کرو مجھ پر درود، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ درود ہے۔ تو سوچئے، اگر کوئی شخص اپنے نبی سے محبت کا سچا دعوے دار ہے تو کیا وہ اس درود کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل نہیں کرے گا؟ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، جو لوگ صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں بھی اور دن کے اختتام پر بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود ابراہیمی کے ذریعے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی کامیاب لوگ ہیں، وہ بخت والے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں تو عقل انسانی سوچ ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ذرا لمبا ہوتا ہے، تھوڑا فوکس چاہیے، تھوڑا دھیان چاہیے۔ تو جو بندہ خاص طور پر 100 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ شخص عام نہیں ہے، وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، کبھی آزما کر دیکھ لیجئے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی بند راہیں، اپنے دکھ سب درود ابراہیمی کے ذریعے ایسے کھلتے چلے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک راز کی بات سنیے، درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے مدد آتی ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درود عام درود نہیں، یہ وہ درود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں، آپ صرف درود نہیں پڑھ رہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، یعنی محبت بھی ہو رہی ہے، اطاعت بھی ہو رہی ہے۔ اب ایک اور بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کنفیوژن ہو جاتی ہے، جیسے بعض کو لگتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا تو بس مکمل ہو گیا، لیکن اصل میں یہ 2 حصوں پر مشتمل درود ہے، تو دھیان سے، توجہ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی تو عشق کا امتحان ہے کہ لمبا درود ہو، تھوڑا مشکل لگے، لیکن بندہ پھر بھی محنت سے، محبت سے، دھیان لگا کے پڑھ رہا ہو، تو ایسا بندہ عام نہیں ہوتا، ایسا بندہ کمال کا بندہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس شخص کے دل میں یہ شوق ہو کہ میں صبح شام کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو وہ بندہ قسمت والا بندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، درود ابراہیمی پڑھنے والے کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ والے لوگ کہتے ہیں، جنہیں نظر آتا ہے کہ حضور کے غلاموں پر اللہ کا کیسا کرم ہوتا ہے۔ قبر میں نہ مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص درود ابراہیمی کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور ایک اور راز سن لیجئے، درود ابراہیمی کی کثرت تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے، یعنی نفل نمازیں، نفل روزے، نفل تسبیحات، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی کام ہے
تو وہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے گناہ 3 دن تک نہیں لکھتے۔ تو سوچئے جس کے گناہ نہ لکھے جائیں اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ میرے اہل درود، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سے بس یہی کہنا ہے کہ اپنے روزمرہ روٹین میں درود ابراہیمی کو شامل کر لیجئے۔ کوئی زیادہ نہیں، صبح اٹھ کر ایک تسبیح، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح، بس یہی کر لیجئے۔ دیکھیے گا کیسی روحانی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ آپ کا دل نرم ہوگا، دعا میں اثر پیدا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مسلسل رابطہ بن جائے گا۔ آخر میں محبت سے ایک شعر کہتا ہوں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ تو آئیں ایک مرتبہ محبت سے دل سے آواز نکال کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر کثرت سے درود پڑھنے والا، ان سے سچی محبت رکھنے والا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا رب، ہمیں درود ابراہیمی کی نعمت کو دل سے سمجھنے، اس کی عظمت کو جاننے اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں میں سکون، برکت اور نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھائی جو بہنیں صبح شام درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے اور ان کے کفن کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو ہر لمحہ درود پاک سے تر رکھ، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندہ رکھ، ہمارے گھروں کو درود کی برکت سے جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا رب کریم، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جنہوں نے درود کو اپنی زندگی کو حصہ بنا لیا، ان کے مسائل کا حل فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان پر اپنی خاص رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام ہوں، جن کے کفن میلے نہ ہوں، جن پر قبر تنگ نہ ہو، جن کے لیے آخرت میں راحت ہو، اور جنہیں قیامت کے دن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔